جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے کنٹرول نیوز پنجاب سجاد پرویز صاحب نے، ان سے بھی سیلاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی، اور اس وقت جیسا کہ شاید آپ نے ڈیٹیل میں بھی بتایا تھا کہ آج ہم اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کو آن لائن لیں گے۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا چونکہ بہاولپور میں ہے، اور پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو سیلاب سے متاثر علاقے ہیں وہ جنوبی پنجاب کے ہوئے ہیں، جن میں ڈیرہ خان ڈویژن کے علاقے ہیں، راجن پور ہے، توسا شریف ہے، فاضل پور ہے، جامپور ہے۔ تو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور چونکہ ساؤتھ پنجاب کی سب سے نمائندہ یونیورسٹی ہے، تو ان کے جو وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، ان کی سرکردگی میں گزشتہ تقریباً 5-6 ہفتوں سے فلڈ ریلیف ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم نے آن لائن زحمت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ریڈیو پاکستان لاہور کے پروگرام لاہور انسائٹ کے ذریعے سامعین سے گفتگو کرنے کا۔ شکریہ سجاد۔ آپ یہ فرمائیے کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جو اس وقت پنجاب کی نہیں بلکہ تو وہ ماشاءاللہ پاکستان کی سرکردہ یونیورسٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور جب بھی کسی قسم کی ملک کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی علاقہ متاثر ہوتا ہے قدرتی آفات سے، تو اسلامی یونیورسٹی اس علاقے کی مدد کے لیے ہر دم تیار رہتی ہے۔ اب جب جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں جن میں راجن پور ہے، جامپور ہے، توسا شریف ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، یہاں جو سیلاب نے تباہی مچائی ہے، تو اس علاقے کے میں جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں اور وہاں جو سیلاب سے متاثرہ افراد ہیں ان کی بحالی کے لیے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ جی سجاد، پوری قوم کی طرح اور پورے ملک کی طرح جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی اسٹوڈنٹ باڈی، فیکلٹی اور سٹاف تھے، جب یہ ناگہانی آفت سیلاب کی آئی اور اس نے ایک بڑے حصے میں تباہی پھیلا دی، تو ایک جذبے کے تحت پچھلے تقریباً 5 سے 6 ہفتوں سے ریلیف ایفرٹس جاری ہیں۔ ہمارے فیکلٹی ممبرز اور اسٹوڈنٹس نے مل کے کئی کانوائے ریلیف گڈس کے، یعنی کہ ہر کانوائے تقریباً 1 ملین سے زیادہ کی ریلیف گڈس لے کے جاتا ہے، جس میں 200 سے 300 فیملیز کے راشن کا سامان ہوتا ہے، تقریباً 1 مہینے بھر کا راشن۔ تو یہ کئی کانوائز ہم نے روانہ کیے ہیں۔ رحیم یار خان ڈسٹرکٹ کا جو جنوبی علاقہ ہے وہاں پہ کچھ سیلاب کی تباہ کاریاں تھیں، اس کے علاوہ توسا شریف، اس کے علاوہ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ راجن پور جو ڈسٹرکٹ ہے وہ بہت زیادہ بری طرح سیلاب سے متاثر ہے۔ تو اس ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے، تحصیل ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے ساتھ اور مقامی جو رہنما ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہمارے کئی کانوائے جا چکے ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس نے خود بھی چیزیں ڈونیٹ کی ہیں، اور سوسائٹی سے بڑے پیمانے پہ ڈونیشنز گڈس کی صورت میں بھی اور کیش کی صورت میں جمع کر کے جو گڈس خریدی گئی ہیں، جن چیزوں کی ضرورت ہے، جیسے ادویات ہیں، خیمے ہیں، چولہے ہیں، راشن سپلائیز ہیں، دوائیاں ہیں، یہ سب مہیا کی گئی ہیں۔ اس میں کمیونٹی میں جو سوشل ورک آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے ہاتھ ملایا ہے، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ سینرجی جو ہوتی ہے 1+1 وہ 11 ہو جاتی ہے، تو ایفرٹس کو ہم نے کمبائن بھی کیا ہے۔ اور یونیورسٹی کے امپلائیز نے اپنی ایک دن کی سیلری دی جس کی رقم کافی خطیر بنتی ہے، 5 ملین سے زیادہ، وہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں ڈونیٹ کیا ہے، اور تقریباً 22 ملین کی سپلائیز، راشن اور میڈیسن بھیجی گئی ہیں۔ پھر ہماری ویٹنری فیکلٹی نے اور فیکلٹی آف فارمیسی اور ہیلتھ سائنسز، ان کے والنٹیئرز نے جا کے ہیلتھ کے کیمپس لگائے ہیں، دوائیاں ڈسٹریبیوٹ کی ہیں، مویشیوں کے لیے ویٹنری اسپیشلسٹ نے دوائیاں بھی پرووائڈ کی ہیں، اور وہاں ان کے جو مال مویشی سیلاب سے جن کو بچایا جا سکتا ہے دوائیاں دے کے، وہ بھی ہمارے لوگوں نے وہاں پہ کام کیا۔ مزید یہ کہ یونیورسٹی نے فائنینشیل اسسٹنس، اسپیشلی آپ کے علم میں ہو شاید کہ ہم جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہیں، اور جو متاثرہ علاقے ہیں ڈی جی خان ڈویژن کے، وہاں سے تقریباً ہمارے کوئی 20% اسٹوڈنٹس ان علاقوں سے آتے ہیں۔ ان کو ہم نے فائنینشیل کرائسس اور جو ان کی تباہ کاری ہے سیلاب کی، اس کی وجہ سے ان کو فیس میں بھی ریلیف دیا ہے، اور جو نئے داخلے لے رہے تھے بچے ان کو ایڈمیشن فی کی مد میں بھی ریلیف دیا ہے۔ مزید یہ کہ ان علاقوں سے جو بچے ہمارے سالانہ امتحانات میں اپیئر ہو رہے تھے ایفیلیٹڈ کالجز میں، چونکہ وہ سیلاب سے ان کی زندگی بہت شدید متاثر ہے، تو ہم نے ایگزامینیشن شیڈول 1 مہینہ آگے کر دیا تاکہ وہ اپنی ذہنی پریشانی سے نکل کر بہتر طریقے سے امتحانوں کی تیاری کر سکیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایفرٹ ابھی جاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ ایک قومی یکجہتی کا جذبہ جو اس حالت میں دیکھا گیا ہے، یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی کیریکٹر بلڈنگ
اور ہمارے نیشن بلڈنگ کے لیے ایک بہت ہی اچھا شگون ہے. گرچہ کہ یہ آفت جو ہے اللہ سے دعا ہے کہ اس آفت سے محفوظ کرے, جلد سے جلد ریہیبلیٹیشن ایکٹیویٹیز ہو, کیونکہ بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی, لیکن اس سے جو جذبہ ہے وہ قابل دید ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکتی ہے قوم اگر مل جل کر کام کرے, اور قدرتی آفات یا دیگر جو بھی مسائل ہیں ان کو ہم مل کے ایک دوسرے سے مقابلہ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو یونیورسٹی کے امپلائیز ہیں ان کی تنخواہوں سے جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی اس کے مطابق آپ نے سیلری ڈیڈکٹ کری اور پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں آپ نے اماؤنٹ جمع کرائی. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو سول سوسائٹی ہے, غیر سرکاری ادارے ہیں بہاولپور ڈویژن کے, ان سے بھی آپ نے ہاتھ ملایا اور شیئر کیا اور ان کے کو بھی اپنے وسائل فراہم کیے. ظاہر ہے یونیورسٹی کے پاس بسیز ہیں, تمام چیزیں ہیں, لاجسٹکس یونیورسٹی کے پاس بہت اچھا انتظام ہے, تو وہ بھی سارا آپ نے بتایا. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ اور طالبات ہیں ان کے لیے فنانشیل ایڈ کی بھی آپ نے بات کی. پھر آپ نے ایگزام بھی 1 مہینہ آگے کیا. آپ کے یونیورسٹی میں بہت بڑا ڈپارٹمنٹ سائیکالوجی کا بھی ہے, تو وہاں کے جو اس وقت اب جب سیلاب کا پانی وہاں سے ریسیڈ ہونا شروع ہو گیا ہے, بحالی کا کام بھی شروع ہو گیا ہے جس میں گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا ادارہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے, تو سائیکالوجیکل بھی کیا آپ, جس طرح آپ نے بتایا کہ ویٹرنری کے ماہرین بھی وہاں گئے, تو سائیکالوجیکل بھی کوئی آپ نے ٹیم بھیجی جو وہاں کے خاص طور پہ جو متاثر ڈائریکٹ ہوئے ہیں, براہ راست فیملیز ہوئی ہیں, ان کی سائیکالوجیکل بھی ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکے اور ان کو جلد از جلد ترقی کے دھارے میں شامل کیا جا سکے؟ جی بالکل, ہمارے جو اپلائیڈ سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے اور ہمارا انیبلنگ سینٹر, وہاں کلینکل سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, تو ان کی جو ٹیمز ہیں وہ بھی ہمارے ریلیف ایفرٹس میں شامل رہی ہیں اور اپنا ایک رول پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اس صورتحال میں جو بہت ہی اسٹریسفل اور ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہے جو ہماری وہ آبادی ایکسپیرینس کر رہی ہے, جہاں ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے, تو اس میں نہ صرف ان کو فزیکل امداد پہنچائی جائے بلکہ ان کے ساتھ جو اظہار ہمدردی ہے جی. اور ان کے ساتھ جو کاؤنسلنگ ہے وہ ایفرٹ بھی ہماری جو ریلیف ٹیمز ہیں ان میں یہ شامل ہیں, وہ ان کی ذہنی طور پہ بھی بحالی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اچھا, جو اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے جو پیجز ہیں ان سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اسلامی یونیورسٹی آنے والے دنوں میں خصوصی کچھ قوالی نائٹ اور اس قسم کے چیریٹی شوز کا بھی آرگنائز کر رہی ہے. جی, اسی جذبے پہ کیپٹلائز کرتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنے کے لیے کہ وہ اپنی توانائیاں, اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں, تو ہمارے ہاں ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ بہت پرفارمنگ آرٹ سوسائٹی ہے اور اس کے بعد میڈیا اسٹڈیز والے اسٹوڈنٹس کی سوسائٹی ہے, تو ان سوسائٹیز نے مل کر اسٹوڈنٹ افیئرس کے تعاون سے اور دیگر جو سوسائٹیز ہیں ایک 2 روزہ قوالی نائٹ کا اہتمام کیا, جس میں 300 روپے ٹکٹ ہے اور 1100 سے زیادہ کی آڈیٹوریم میں کیپیسٹی ہے, تو 2 دن یہ ہوگا کنزیکٹیو نائٹس پہ, اور تمام کی تمام پروسیڈز جو ہیں وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اس سے ریلیف گڈز لی جائیں گی اور سیلاب زدگان مستحقین تک پہنچائی جائے گی. تو یہ بھی ایک اسٹوڈنٹس کے لیے جذبہ ہے کہ ہر ایک اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایک کنٹریبیوٹ کرے اس مصیبت کے وقت میں. ڈاکٹر صاحب, اس وقت جو آپ کا ادارہ آپ کی سرکردگی میں سربراہی میں سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے جو کچھ اقدامات کر رہا ہے وہ یقیناً پاکستان کے دیگر تعلیمی اداروں خاص طور پر یونیورسٹیز کے لیے مشعل راہ ہے. آپ لاہور انسائٹ پروگرام کے ذریعے باقی جو آپ کے سننے والے سامعین ہیں جن میں طلبہ بھی ہیں, طالبات بھی ہیں, دیگر تعلیمی ادارے بھی ہیں, ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, میں اس موقع کی مناسبت سے یہی پیغام دوں گا کہ ہم سب ایک قوم ہے, ہمارا ماضی بھی جو تھا مشترکہ تھا اور ہمارا جو مستقبل ہے وہ ہمارا مشترکہ ہے. ہم ایک ساتھ تیریں گے, ایک ساتھ ڈوبیں گے, تو اس مصیبت کے وقت میں اپنے بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے اور مل جل کر ہمیں ان کے علاقوں کی ریکنسٹرکشن, ری بلڈنگ, ریہیبلیٹیشن کے لیے اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک بہتر مستقبل ہماری قوم کے لیے ہوگا جو خود ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہمیں آگے بڑھ کر ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا ہے, اور جو نوجوان یوتھ ہے ان کی جو بے پناہ انرجی ہے وہ ہمارے زیادہ سینئر ایکسپیرینس لوگوں کی گائیڈنس میں اگر یہ دونوں قوتیں کمبائن ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنی تمام مشکلات کا مقابلہ کر کے
ایک عالمی لیول پر ایک طاقت بن کر ابھر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، آپ وائس چانسلر ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے، اور آج آپ لاہور انسائٹ میں ہمارے سامعین سے وہ تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے جو اب تک اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جنوبی پنجاب کے علاقے راجن پور، فاضل پور، لیا، جامپور، توسا شریف میں اور ڈیرہ غازی خان شہر میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے کر چکے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بالکل ایسا ہی ہے سامعین، آپ نے سنا پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی خدمات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی کہ اسلامیہ یونیورسٹی کیا اقدامات کر رہی ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے کنٹرولر نیوز پنجاب سجاد پرویز صاحب نے، ان سے بھی سیلاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی، اور اس وقت جیسا کہ شاید آپ نے ڈیٹیل میں بھی بتایا تھا کہ آج ہم اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کو آن لائن لیں گے. اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا چونکہ بہاولپور میں ہے اور پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو سیلاب سے متاثر علاقے ہیں وہ جنوبی پنجاب کے ہوئے ہیں، جن میں ڈیرہ خان ڈویژن کے علاقے ہیں، راجن پور ہے، توسا شریف ہے، فاضل پور ہے، جامپور ہے. تو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور چونکہ ساؤتھ پنجاب کی سب سے نمائندہ یونیورسٹی ہے، تو ان کے جو وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، ان کی سرکردگی میں گزشتہ تقریباً 5-6 ہفتوں سے فلڈ ریلیف ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز جاری ہیں. اس حوالے سے آج ہم نے آن لائن زحمت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کو. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ریڈیو پاکستان لاہور کے پروگرام لاہور انسائٹ کے ذریعے سامعین سے گفتگو کرنے کا. شکریہ سجاد. آپ یہ فرمائیے کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جو اس وقت پنجاب کی نہیں بلکہ تو وہ ماشاءاللہ پاکستان کی سرکردہ یونیورسٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور جب بھی کسی قسم کی ملک کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی علاقہ متاثر ہوتا ہے قدرتی آفات سے تو اسلامی یونیورسٹی اس علاقے کی مدد کے لیے ہر دم تیار رہتی ہے. اب جب جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں جن میں راجن پور ہے، جامپور ہے، توسا شریف ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، یہاں جو سیلاب نے تباہی مچائی ہے، تو اس علاقے کے میں جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں اور وہاں جو سیلاب سے متاثرہ افراد ہیں ان کی بحالی کے لیے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ جی سجاد، پوری قوم کی طرح اور پورے ملک کی طرح جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی اسٹوڈنٹ باڈی، فیکلٹی اور سٹاف تھے، جب یہ ناگہانی آفت سیلاب کی آئی اور اس نے ایک بڑے حصے میں تباہی پھیلا دی، تو ایک جذبے کے تحت پچھلے تقریباً 5 سے 6 ہفتوں سے ریلیف ایفرٹس جاری ہیں. ہمارے فیکلٹی ممبرز اور اسٹوڈنٹس نے مل کے کئی کانوائے ریلیف گڈس کے، یعنی کہ ہر کانوائے تقریباً 1 ملین سے زیادہ کی ریلیف گڈس لے کے جاتا ہے، جس میں 200 سے 300 فیملیز کے راشن کا سامان ہوتا ہے، تقریباً 1 مہینے بھر کا راشن. تو یہ کئی کانوائز ہم نے روانہ کیے ہیں. رحیم خان ڈسٹرکٹ کا جو جنوبی علاقہ ہے وہاں پہ کچھ سیلاب کی تباہ کاریاں تھیں، اس کے علاوہ توسا شریف، اس کے علاوہ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ راجن پور جو ڈسٹرکٹ ہے وہ بہت زیادہ بری طرح سیلاب سے متاثر ہے. تو اس ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے، تحصیل ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے ساتھ اور مقامی جو رہنما ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہمارے کئی کانوائے جا چکے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس نے خود بھی چیزیں ڈونیٹ کی ہیں اور سوسائٹی سے بڑے پیمانے پہ ڈونیشنز گڈس کی صورت میں بھی اور کیش کی صورت میں جمع کر کے جو گڈس خریدی گئی ہیں، جن چیزوں کی ضرورت ہے جیسے ادویات ہیں، خیمے ہیں، چولہے ہیں، راشن سپلائیز ہیں، دوائیاں ہیں، یہ سب مہیا کی گئی ہیں. اس میں کمیونٹی میں جو سوشل ورک آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے ہاتھ ملایا ہے، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ سینرجی جو ہوتی ہے 1+1 وہ 11 ہو جاتی ہے. تو ایفرٹس کو ہم نے کمبائن بھی کیا ہے اور یونیورسٹی کے امپلائیز نے اپنی ایک دن کی سیلری دی جس کی رقم کافی خطیر بنتی ہے، 5 ملین سے زیادہ، وہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں ڈونیٹ کیا اور تقریباً 22 ملین کی سپلائیز، راشن اور میڈیسن بھیجی گئی ہیں. پھر ہماری ویٹنری فیکلٹی نے اور فیکلٹی آف فارمیسی اور ہیلتھ سائنسز، ان کے والنٹیئرز نے جا کے ہیلتھ کے کیمپس لگائے ہیں، دوائیاں ڈسٹریبیوٹ کی ہیں. مویشیوں کے لیے ویٹنری اسپیشلسٹ نے دوائیاں بھی پرووائڈ کی ہیں اور وہاں ان کے جو مال مویشی سیلاب سے جن کو بچایا جا سکتا ہے دوائیاں دے کے، وہ بھی ہمارے لوگوں نے وہاں پہ کام کیا. مزید یہ کہ یونیورسٹی نے فائنینشیل اسسٹنس
اسپیشلی آپ کے علم میں ہو شاید کہ ہم جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہیں، اور جو متاثرہ علاقے ہیں ڈی جی خان ڈویژن کے، وہاں سے تقریباً ہمارے کوئی 20% اسٹوڈنٹس ان علاقوں سے آتے ہیں. ان کو ہم نے فائنینشیل کرائسس اور جو ان کی تباہ کاری ہے سیلاب کی، اس کی وجہ سے ان کو فیس میں بھی ریلیف دیا ہے، اور جو نئے داخلے لے رہے تھے بچے ان کو ایڈمیشن فی کی مد میں بھی ریلیف دیا ہے. مزید یہ کہ ان علاقوں سے جو بچے ہمارے سالانہ امتحانات میں اپیئر ہو رہے تھے ایفیلیٹڈ کالجز میں، چونکہ وہ سیلاب سے ان کی زندگی بہت شدید متاثر ہے، تو ہم نے ایگزامینیشن شیڈول 1 مہینہ آگے کر دیا تاکہ وہ اپنی ذہنی پریشانی سے نکل کر بہتر طریقے سے امتحانوں کی تیاری کر سکیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایفرٹ ابھی جاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ ایک قومی یکجہتی کا جذبہ جو اس حالت میں دیکھا گیا ہے، یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی کیریکٹر بلڈنگ اور ہمارے نیشن بلڈنگ کے لیے ایک بہت ہی اچھا شگون ہے. گرچہ کہ یہ آفت جو ہے اللہ سے دعا ہے کہ اس آفت سے محفوظ کرے، جلد سے جلد ریہیبلیٹیشن ایکٹیویٹیز ہو، کیونکہ بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی، لیکن اس سے جو جذبہ ہے وہ قابل دید ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکتی ہے قوم اگر مل جل کر کام کرے، اور قدرتی آفات یا دیگر جو بھی مسائل ہیں ان کو ہم مل کے ایک دوسرے سے مقابلہ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو یونیورسٹی کے امپلائیز ہیں ان کی تنخواہوں سے جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی اس کے مطابق آپ نے سیلری ڈیڈکٹ کری اور پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں آپ نے اماؤنٹ جمع کرائی. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو سول سوسائٹی ہے، غیر سرکاری ادارے ہیں بہاولپور ڈویژن کے، ان سے بھی آپ نے ہاتھ ملایا اور شیئر کیا اور ان کے کو بھی اپنے وسائل فراہم کیے. ظاہر ہے یونیورسٹی کے پاس بسیز ہیں، تمام چیزیں ہیں، لاجسٹکس یونیورسٹی کے پاس بہت اچھا انتظام ہے، تو وہ بھی سارا آپ نے بتایا. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات ہیں ان کے لیے فنانشیل ایڈ کی بھی آپ نے بات کی. پھر آپ نے ایگزام بھی 1 مہینہ آگے کیا. آپ کے یونیورسٹی میں بہت بڑا ڈپارٹمنٹ سائیکالوجی کا بھی ہے، تو وہاں کے جو اس وقت اب جب سیلاب کا پانی وہاں سے ریسیڈ ہونا شروع ہو گیا ہے، بحالی کا کام بھی شروع ہو گیا ہے جس میں گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا ادارہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، تو سائیکالوجیکل بھی کیا آپ جس طرح آپ نے بتایا کہ ویٹرنری کے ماہرین بھی وہاں گئے، تو سائیکالوجیکل بھی کوئی آپ نے ٹیم بھیجی جو وہاں کے خاص طور پہ جو متاثر ڈائریکٹ ہوئے ہیں، براہ راست فیملیز ہوئی ہیں، ان کی سائیکالوجیکل بھی ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکے اور ان کو جلد از جلد ترقی کے دھارے میں شامل کیا جا سکے؟ جی بالکل، ہمارے جو اپلائیڈ سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے اور ہمارا انیبلنگ سینٹر، وہاں کلینکل سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، تو ان کی جو ٹیمز ہیں وہ بھی ہمارے ریلیف ایفرٹس میں شامل رہی ہیں اور اپنا ایک رول پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اس صورتحال میں جو بہت ہی اسٹریسفل اور ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہے جو ہماری وہ آبادی ایکسپیرینس کر رہی ہے، جہاں ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، تو اس میں نہ صرف ان کو فزیکل امداد پہنچائی جائے بلکہ ان کے ساتھ جو اظہار ہمدردی ہے اور ان کے ساتھ جو کاؤنسلنگ ہے وہ ایفرٹ بھی ہماری جو ریلیف ٹیمز ہیں ان میں یہ شامل ہیں، وہ ان کی ذہنی طور پہ بھی بحالی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اچھا، جو اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے جو پیجز ہیں ان سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اسلامی یونیورسٹی آنے والے دنوں میں خصوصی کچھ قوالی نائٹ اور اس قسم کے چیریٹی شوز کا بھی آرگنائز کر رہی ہے. جی، اسی جذبے پہ کیپٹلائز کرتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنے کے لیے کہ وہ اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، تو ہمارے ہاں ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ بہت پرفارمنگ آرٹ سوسائٹی ہے اور اس کے بعد میڈیا اسٹڈیز والے اسٹوڈنٹس کی سوسائٹی ہے، تو ان سوسائٹیز نے مل کر اسٹوڈنٹ افیئرس کے تعاون سے اور دیگر جو سوسائٹیز ہیں ایک 2 روزہ قوالی نائٹ کا اہتمام کیا، جس میں 300 روپے ٹکٹ ہے اور 1100 سے زیادہ کی آڈیٹوریم میں کیپیسٹی ہے. تو 2 دن یہ ہوگا کنزیکٹیو نائٹس پہ، اور تمام کی تمام پروسیڈ جو ہیں وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اس سے ریلیف گڈز لی جائیں گی اور سیلاب زدگان مستحقین تک پہنچائی جائے گی. تو یہ بھی ایک اسٹوڈنٹس کے لیے جذبہ ہے کہ ہر ایک اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایک کنٹریبیوٹ کرے اس مصیبت کے وقت میں. ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو آپ کا ادارہ آپ کی سرکردگی میں سربراہی میں سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے جو کچھ اقدامات کر رہا ہے وہ یقیناً پاکستان کے دیگر تعلیمی اداروں خاص طور پر یونیورسٹیز کے لیے مشعل راہ ہے. آپ لاہور انسائٹ پروگرام کے ذریعے باقی جو آپ کے سننے والے سامعین ہیں جن میں طلبہ بھی ہیں، طالبات بھی ہیں، دیگر تعلیمی ادارے بھی ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں اس موقع کی مناسبت سے یہی پیغام دوں گا کہ ہم سب ایک قوم ہے، ہمارا ماضی بھی جو تھا مشترکہ تھا اور ہمارا جو مستقبل ہے
وہ ہمارا مشترکہ ہے. ہم ایک ساتھ تیریں گے, ایک ساتھ ڈوبیں گے. تو اس مصیبت کے وقت میں اپنے بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے, اور مل جل کر ہمیں ان کے علاقوں کی ریکنسٹرکشن, ری بلڈنگ, ریہیبلیٹیشن کے لیے اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک بہتر مستقبل ہماری قوم کے لیے ہوگا, جو خود ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہمیں آگے بڑھ کر ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا ہے, اور جو نوجوان یوتھ ہے ان کی جو بے پناہ انرجی ہے وہ ہمارے زیادہ سینئر ایکسپیرینس لوگوں کی گائیڈنس میں اگر یہ دونوں قوتیں کمبائن ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنی تمام مشکلات کا مقابلہ کر کے ایک عالمی لیول پر ایک طاقت بن کر ابھر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب, آپ وائس چانسلر ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے, اور آج آپ لاہور انسائٹ میں ہمارے سامعین سے وہ تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے جو اب تک اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جنوبی پنجاب کے علاقے راجن پور, فاضل پور, لیا, جامپور, توسا شریف میں اور ڈیرہ غازی خان شہر میں سیلاب سے متاثر افراد کی بحالی کے لیے کر چکے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بالکل ایسا ہی ہے سامعین, آپ نے سنا پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی خدمات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی کہ اسلامیہ یونیورسٹی کیا اقدامات کر رہی ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.